ابراہیم علیہ السلام واقعاً کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا ہے. میں بہت فیسینیٹ ہوتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی جب زندگی کو آپ قرآن سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو تو تسلیم کر، لیکن میری نسل میں بھی یہ تسلیم جاری رہے. خالی اپنی فکر نہیں کی انہوں نے، اپنی نسلوں کی فکر کی. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کچھ کلمات کے ذریعے سے لیا تھا، کلمات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، اس پہ بات کبھی ہوگی. اور جب وہ امتحان میں 100% فَأَتَمَّهُنَّ یہاں پر ہے 100%، بالکل کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں رہے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہیں پہ کوئی ترک اولا بھی کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا، عالمین کا نہیں بنایا، عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے رسول اللہ، انسانوں کا امام بنایا ابراہیم علیہ السلام کو. جیسے ہی ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا تو ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل میں بھی ہے کوئی امام. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایک خیر عطا کیا ہے ضرور کوشش کریں کہ آپ کی نسلوں میں جاری رہے. میں آپ کو اپنا ایک پرسنل شیریں واقعہ ذکر کرتا ہوں، مجھے شاید کسی کے لیے سننے میں آپ کو اچھا بھی لگے شاید، اور بعد میں کوئی موٹیویشن بھی ہو جائے. مجھے یاد ہے میں خود جب میٹرک میں تھا تو اس وقت میرے والد حجت الاسلام مولانا رضا مہدوی صاحب، ان سے کراچی میں بہت سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے فرزند، آپ عالم دین ہیں، مثلا آپ نے مدرسہ بنایا تو آپ کے فرزند کیا کریں گے، کیا وہ بھی عالم دین ہوں گے؟ تو انہوں نے ہمیشہ یہ جواب دیا کہ ہم نے کسی چیز کو فورس نہیں کیا، جو ان کی مرضی ہو. تو ایک مرتبہ یہ ہوا، مجھے آج تک یاد ہے، وہ مقام بھی یاد ہے جہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سعادت دی، علم دین کی خدمت کی، تو آپ کیا چاہیں گے کمیل صاحب کے لیے؟ تو دفعتاً انہوں نے یہ آیت پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. ابراہیم علیہ السلام کو جیسے امامت ملی تو کہتے ہیں کہ میری نسل میں بھی کوئی ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں، خواہش ہے میری کہ کیا میری نسل میں بھی کوئی ہوگا. باقی مرضی ہے خود ان کی کہ یہ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہیں، لیکن باپ کی خواہش یہ، جیسے ابراہیم باپ کی خواہش تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری نسل میں کوئی ہے. آپ کو ایک پرسنل بات اور بھی شیئر کر دوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے برکت دے دیتا ہے. ویسے میں اس طرح سے تقریباً اب 8.25 سال ہوگا آپ کی خدمت میں، تو میں پہلی دفعہ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ، اور جب والد صاحب نے اس بات کا اظہار کیا، 2-3 مرتبہ اس بات کا اظہار ہوا مختلف محفلوں میں، تو ابتدا میں بہت زیادہ کوئی مائل نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں. ہوتا نا کہ شروع سے بڑی ایک انتھوزیاسٹکلی انسان جاتا ہے، ایسا نہیں تھا. والد صاحب کے احترام کی وجہ سے چلا گیا، کم سے کم شروع کے 2-3 مہینے کہ اب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے تو چلے میں سٹارٹ کروں گی. میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فقیر و حقیر کو جس مرحلے پر بھی عطا کیا وہ، اور اس میں بریگنگ نہیں کر رہا، یا اللہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، کہ بہت مرتبہ زندگیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کی ایک مقام تک پہنچتے پہنچتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ینگ ایج میں عطا کیا. وہ ہے میرے خیال میں، جو میں آج سوچتا ہوں، یقین جانیے گا محنت وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ایک طرف ہے، وہ ہے باپ کا احترام. اللہم صل. ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا ابراہیم اور اولاد ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ والدین کے احترام میں، اگر والدین آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کا اس پہ اتنا مائل بھی نہیں ہے، اور یقیناً کوئی فعل حرام نہیں، کوئی غلط کام نہیں کہہ رہے، آپ ان کے احترام میں کر لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے آپ کو برکت عطا کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا؟ خالی نماز دعائیں لمبی لمبی پڑھنا ہے. تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ پہ چلنا، جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو. اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اپنے شکریہ میں والدین کو شریک کیا ہے قرآن میں، کہ والدین کا شکریہ ادا کرو
تو جب اس راہ پہ آپ چل لیں گے یجعل لہ مخرجا، اللہ کہیں نہ کہیں سے پریشانیوں میں سے ایگزٹ بنائے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اگلا وعدہ یہ ہے کہ ہم تمہیں اس مقام سے رزق عطا کریں گے جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہمارا وعدہ ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پہ یقین نہیں رکھتے؟